كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، سامعات، ناظرین و ناظرات، آپ لوگ ماشاءاللہ ہر منڈے کو میرا یہ لائیو پروگرام الرقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے دوبارہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ قرآن اور حدیث اور اولیاء کرام کے وظائف بتانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی اور جو بھی وظائف میں بتاؤں اللہ پاک ساری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اللہ سب کے غموں اور پریشانیوں کو دور فرماوے. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے میری ریکویسٹ ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے فون سے میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اپنے فرینڈز اور فیملی، دوست اور احباب کو مطلع کیجئے. جتنے لوگ اس کو سنیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کے سننے کا ثواب اللہ ہمارے رجسٹر میں محفوظ فرمائیں گے. قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اس کا ثواب، اس لوگوں کو بتلانے کا ثواب کتنا ہے انشاءاللہ. ہمیں کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کال لیتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سنتا ہوں، میں مفتی سراج سن رہا ہوں، بتائیے. جی میں نے پوچھنا تھا، میں بہت بیمار رہتی ہوں. اچھا. تو پتہ نہیں کیوں ایسے ہوتا ہے، اتنی بیمار ہو جاتی ہوں پھر تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہوں، جب ٹھیک ہو جاتی تو اچانک واپس بہت سخت بیمار پڑ جاتی ہوں. ہمارے گھر میں چین بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، بچے لڑتے رہتے ہیں، اور میری جو ماما ہے نا وہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، وہ ان کو چکر بہت آتے ہیں. تو پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے کہ کیا بات ہے. انشاءاللہ اگر آپ کے اس گھر کے اندر میں رات کو کوئی برے خواب آتے ہیں، کسی کو سانپ، کتے کے، ڈراؤنی یا اور کسی قسم کے؟ نہیں ایسا تو نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے ہی گھر کے اندر میں انشاءاللہ کچھ عمل کر لیا جائے گا تو اس سے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. امید ہے مجھے. اور وہ عمل آپ سنتے رہیے. میں بہت اچھا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس سے روزی میں برکت ہوگی، گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوگی انشاءاللہ، بیماریاں بھی ختم ہوگی. آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. میں بھی بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. آج کا ہمارا سب سے پہلا وظیفہ
آج کا ہمارا سب سے پہلا وظیفہ وہ ہے جو روزی کو کشادہ کرتا ہے، گھر کے اندر میں، جاب میں کہ برکت نہ ہو اس برکت کو بڑھانا، یہ روزی کو کشادہ کرنا۔ نمبر 2، گھر کے اندر میں ٹینشن، جھگڑے، پریشانی اور غم رہتا ہے، ایسے وقت میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے۔ میں کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہو؟ شکر اللہ کا۔ مفتی صاحب ایک بات ہے، یہ میری نواسا ہے جی تو وہ بولتا نہیں، بولنے کا عمر ہے لیکن وہ بولتا نہیں۔ تو میں نے سنا تھا کچھ دن پہلے کسی نے پوچھا تھا آپ سے کہ یہ دعا، قرآن میں دعا پڑھ کے پانی پلائے یا کچھ بھی جو بھی ہو، تو میں نے وہ عمل کیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی کچھ اثرات ہے اس کے اوپر، جو بتاؤ کرتا ہے، بتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اثرات ہے اس کو۔ پہلے تو بولتا بھی نہیں، بالکل بھی نہیں بولتا۔ ابھی جو بہیو کرتی ہے نا تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اس کی کیا اس کی عمر کیا ہے؟ عمر ہے اس کی تقریباً 3.5، قریب 4 سال ہو رہا ہے۔ 4 سال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ اور آپ ضرور اس کے داہنے کان میں آیت الکرسی، داہنے کان میں آیت الکرسی ایک بار پڑھ کر دم کریں۔ آیت الکرسی مکمل پوری پڑھ لے ایک بار۔ اس آیت میں آخری ایک آیت ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، جی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو 7 بار 7 ٹائم ریپیٹ کرنا ہے، جی اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ کر ختم کرنا ہے۔ تو وہی ایک آیت جو ہے 7 ٹائم ریپیٹ کر کے اس کے داہنے کان میں اس کو دم کریں۔ نمبر تو 1، کتنے دن عمل کرنی ہے؟ یہ 21 دن کا عمل ہے، نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر کبھی شیطانی چیز کی وجہ سے بھی بول نہیں پاتا یا زبانی میں رکاوٹ ہے وغیرہ، اللہ پاک اس کو کھول دے گا۔ میری قریب نہیں رہتا، تھوڑا دور رہتا ہے، میں کو کروں کیا؟ کوئی ہے اس کا پڑھنے والا؟ کروں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس بچے کے فوٹو پر دم کر دیا جائے انشاءاللہ۔ فوٹو کے اوپر؟ جی انشاءاللہ۔ وہ بھی دہنے کان میں؟ جی ہاں، اگر اس کی ماں یا باپ کرے تو؟ کوئی بھی کر سکتے ہیں، بہت اچھی دعا ہے انشاءاللہ۔ تو 21 دن کرنی ہے یہ عمل؟ ہاں جی۔ تو ہوا یہ ہے کہ پہلے جب چھوٹا تھا وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، وہ بولنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ابھی جو دن گزرتے جا رہا ہے تب ایسے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر ہے اس کے اوپر، اب جو بہیو بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ، اور یہ آپ بھی دعا کرنا پلیز، اللہ اس کو عافیت دے، تندرستی دے، صحت دے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، بہت زبردست وظیفہ ہے، اور حدیث نمبر 3542 ہے۔ جی ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ جی ایک تو میں نے اپنے بہو کا ویزا جمع کروایا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کافی ٹائم لگ سکتا ہے، تو مجھے کچھ وظیفہ بتائیں کہ ویزا جلدی لگ جائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 بار روزانہ پڑھیں، کم سے اس کم۔ کے علاوہ بھی آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ کا وظیفہ بھی بتایا تھا کسی بہن کو۔ بسم اللہ کا وظیفہ 778 ٹائم 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کہ کس نماز کے ساتھ؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اس کا نمبر ہے اس کے مطلب 786 جو اس کا نمبر ہے اس کا پڑھیں۔ جی تو دوسرا ہمارے پاس گھر نہیں ہے، میں اپنا مکان لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ مجھے وظیفہ بتا دیں۔ یا فتاح یا کریم، اللہ کے 2 نام ہیں۔ اگر گھر کسی کے پاس نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے لیے راستہ کھول دے، مکان مل نہیں رہا یا مکان تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو اللہ سے یہ 2 نام ہے، یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، اس کو 100 بار روزانہ پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ پاک راستے کھول دے گا، مکان مل جائے گا۔ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. I want to speak to Mufti Saab. Speaking to you. No, Maulana Siraj. جی. I just wanted to ask, I suffer from anxiety and depression and it doesn't go away. What can I do? Inshallah, keep on listen. I will tell you the wazifa, inshallah. Okay, in 5 minutes time, inshallah. Okay, Jazakallah. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الدعاء افضل. Look at him, what he asked. Which dua is best? ای الدعاء یعنی کون سی میں دعا کروں کہ میرا کام ہو جائے. ای الدعاء افضل. Which dua I must ask Allah Tabarak wa Ta'ala that Allah fulfill my needs in this dunya and the day of Qiyamah. کون سا وظیفہ ہے, کون سی دعا ہے جس کو میں اللہ سے مانگوں کہ دنیا کے میرے ہر کام عافیت کے ساتھ ہو جائیں اور دنیا کے کام بھی بن جائیں, گھر کے بھی بن جائیں, جس نیت سے میں پڑھوں میرا کام ہو جائے, اور قبر اور آخرت کا بھی بن جائے. زبردست دعا ہے. یہ تو حدیث میں ترمذی شریف میں یہ روایت نقل کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا, بہت چھوٹی دعا ہے. اللہم انی اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. چھوٹی دعا. اللہم انی اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. Either you can say in Arabic how Nabi صلی اللہ علیہ وسلم said, اور نہیں تو پھر آپ کم سے کم اس کو عربی میں نہیں مانگ سکتے تو اس کا ٹرانسلیشن بھی مانگ سکتے ہیں, ٹرانسلیشن کے ذریعے سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے عافیت اور آخرت کی معافی, دنیا کی عافیت اور معافی آخرت کی مانگ رہا ہوں. دو چیزیں, اسألک العفو, اللہم انی اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ الفاظ حدیث کے ہیں, اس لیے میں اسی الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں اسألک العفو والعافیہ, لیکن یہاں اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اب صحابی کو دعا بتلا دی. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told him this is a dua, ask, you'll get everything. He went away, چلے گئے. نیکسٹ ڈے پھر آئے, ای دعا افضل یا رسول اللہ, کون سی دعا سب سے بیسٹ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم said again, وہی دعا بتلا دی. اللہم انی اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. صحابی چلے گئے. He came the third day. پھر پوچھا انہوں نے. ثم اتاہ فی اليوم الثالث, the third day he came back. تیسرے دن واپس آئے. فقال له مثل ذلك. پھر انہوں نے کہا ای الدعاء افضل یا رسول اللہ. اللہ اکبر. Look at him, how much he was concerned for his life and his problem. He asked 3 days continuously same question. And Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنسر دیا, same answer for 3 days. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ دعا کتنی افضل ہے, کتنی بیسٹ ہے, کتنی پاورفل ہے اور کتنی کام آنے والی ہے, جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی بتلا دی. دونوں میں سکسس ہونے کے لیے, دونوں میں انسان کی پریشانی دور کرنے کا ایک زبردست وظیفہ اللہ نے بتلا دیا. اور وہ کیا ہے؟ for 3 days, 3 دن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم told صحابی اللہم انی اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. مسلسل. جب 3 دن ہو گئے, صحابی نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَإِذَا أُوتِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُوتِيتُهَا فِي الْآخِرَةِ قَدْ أَفْلَحَتْ. اگر تجھے دنیا میں اور آخرت میں اللہ عافیت دے دے تو تو کامیاب ہو گیا، سکسس ہو گیا. ایک وظیفہ میں نے آپ کو حدیث کا بتلایا، ترمذی شریف کتاب الدعوات میں 3512 نمبر ہے، اس حدیث کا نمبر ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور اس کو پڑھیں. دوسرا وظیفہ جو ہے وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ گن سکتے تھے. آپ 100 بار پڑھتے تھے. وہ یہ دعا تو آپ کو پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 3 times in the morning and 3 times evening, or either after فرض نماز 1 time. یہ بہت آسان دعا ہے. اللہم انی، آپ میرے ساتھ پڑھو سب مل کر، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں میرے ساتھ پڑھو. اللہم انی اسألک العافیہ عافیہ عافیہ والمعافات 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 فی الدنیا والآخرہ. پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائیں، اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے. اللہم انی اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. پاورفل دعا. 3 days، 3 دن مانگی، پوچھا گیا، 3 دن یہی دعا بتلائی گئی. بہت اسپیشل دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتلائی ہے. دوسری دعا وہ ہے، وہ بھی روزی کو کشادہ کرنا. اللہ اوپن دا وے فار سسٹیننس. نمبر 2، گھر کی ٹینشنز، وریز، پرابلمز، اسٹریس، انزائٹی، آن کھپکی، آل ٹائپ آف سکنس، سب کچھ اس دوسرے وظیفے سے بھی ختم ہو جائے گا. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to recite every day 100 times. Sahaba used to say, we used to count. We used to count. اور ہم اس کو گن سکتے تھے. وہ کون سا وظیفہ آپ سب کو یاد ہے؟ And if you not remember, if you don't know, then follow me. انشاءاللہ اس سے بہت جلد آپ کو یاد ہو جائے گا. You can follow me. میں پڑھوں، میرے ساتھ پڑھو. رب اغفر لی، رب اغفر لی، نمبر 1. نمبر 2، وتب علی، وتب علی، وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. That wazifa is called istighfar, mentioned in most of the hadiths kitab. You can find anyway. You will see the reference also in Abu Dawud Sharif, in Tirmidhi Sharif, in Nisai Sharif, in Ibn Majah, many hadith books. That Sahaba used to say, we used to count when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to read this wazifa. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur. Oh Allah, forgive me. Oh Allah, forgive me. Oh Allah, accept my tawbah. Oh Allah, accept my repentance. میری توبہ قبول کر لے، مجھے معاف کر دے. تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. بیسٹ دعا ہے. 100 بار پڑھ لے. صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to recite 100 times a day. گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں کہ اس کے پڑھنے سے جس کے یہاں بچے اولاد نہیں ہوتی، وہ ماں اگر اس کو پڑھے، وہ باپ اس کو پڑھے، 1000 ایکسپیرینس ہے. اس کو روزانہ پڑھیں، اللہ اس کے گھر میں نیک صالح اولاد بھی دیں گے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی મુકે સાહેબ તમારી સાથે વાત કરવી છે. મને ફોન પર પ્રાપ્ત. જી જી બોલો. તમે મને નંબર દેહો, મને ટીવી પરની વાત કરવી.
તમે પછી નંબર લઈ લેજો. અચ્છા, સ્ટુડિયોથી ઇન્શાલ્લાહ. કાંથી લઉં ભાઈ? તમે આપ આજ ફોન કરજો, પછી સ્ટુડિયો પછી ઇન્શાલ્લાહ. ઓકે, આજે નહીં તો કાલે ઇન્શાલ્લાહ. अच्छा, तो मैं कह रहा था रब्बिगफिर ली वतुब अलैया इन्नक अंत तव्वाबुल गफूर, इन्नक अंत तव्वाबुल गफूर. 100 बार पढ़ ले. इससे बारिश नहीं होती, बारिश भी होगी इंशाअल्लाह. और अल्लाह ताला रोजी में बरकत देगा. वयुमदिदकुम बिअमवाल, कुरान में है, कुरान में है. युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह माल में बरकत देगा. वबनीन, और बच्चे देगा. बच्चे कब होंगे? शादी होने के बाद. तो मतलब होगा शादी भी हो जाएगी. अगर निकाह नहीं होता है, रुकावट बहुत सारी है, तो इस वजीफे को करो, इसलिए कि बच्चे कब आएंगे? जब शादी करेंगे. शादी के बगैर तो यू वॉन्ट गेट चिल्ड्रन विदाउट मैरिज. सो निकाह भी हो जाएगा. इफ देयर इज ए रुकावट, इफ देयर इज ए बंदिश इन निकाह, अल्लाह विल ओपन द वे इंशाअल्लाह. अब देखिए, ये तो नबवी वजीफा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा है. खेतों में, बाग में, घर में परेशानियां हैं, इन परेशानी को दूर करने के लिए ये 2 वजीफा पकड़ लो. होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़ो. इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे विद इन अ फ्यू डेज अल्लाह विल रिमूव ऑल प्रॉब्लम. जो भी मुसीबतें आई है वो हमारे गुनाह की वजह से है. हम इस्तिगफार करेंगे, गुनाह माफ है, अल्लाह राजी हो जाएगा और अल्लाह हमारे मसले को हल कर देगा. सो सेकंड वजीफा, द फर्स्ट वजीफा, दुआ ऑफ तिरमिज़ी शरीफ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया वल मुआफात फिद दुनिया वल आखिरह. 3 times in the morning, 3 times evening, or after every farz namaz you can ask Allah Ta'ala once or twice or 3 times. Inshallah you will see yourself, Allah will give you peaceful life. There will be no tension, no fighting in the house, no jagre. When husband wife fights, make istighfar. Allah will make the person, either husband or the wife, one of them, Allah will make them calm down. They'll be love each other because of istighfar. घर में इस्तिगफार कीजिए, घर में इस्तिगफार कीजिए. आप औरतें घर में कीजिए, मर्द भी करें. मर्द मस्जिद में करे, घर में करे, चलते फिरते करे, उठते बैठते करे, काम की जगह में करे, जॉब की जगह में करे, दुकान में करे. आपकी रोजी में बरकत होगी, आपकी औलाद नेक बनेगी. शादियां नहीं होगी, शादियां हो जाएगी. बीमारियां हैं, बीमारियां दूर हो जाएगी. और घर में परेशानियां, टेंशन, अल्लाह उसको भी दूर कर देगा. ये 2 वजीफे हैं. एक तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया वल मुआफात फिद दुनिया वल आखिरह. कीप ऑन रिपीटिंग दैट, तुमको याद हो जाए, तुमको याद हो जाए. असल तो याद करवाना है. मैं तो बोल के चला जाऊंगा, आप फिर कहेंगे वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है. इसलिए मैं इसको रिपीट करता हूं बार बार, ताकि आपकी जबान पर आ जाए. आपके दिमाग, जब मैं बोलता हूं आप मेरे साथ रिपीट करें, इंशाअल्लाह याद हो जाएगा. या पेन लेकर बैठे, मुख्तसर वजीफे हैं, आप उसको लिख लेंगे अपनी जबान में, इंशाअल्लाह याद हो जाएगा कि चलो यार मैं ये वजीफा भी कर लूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है और इसमें तो बहुत बरकत होती है. ये तो बरकत वाला वजीफा. जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कंटिन्यूसली मुसलसल 3 दिन बतलाया. तो मालूम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वजीफा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सीरियस है, जिसके करने से अल्लाह काम कर देगा. और दूसरा वजीफा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ते थे दिन में 100 बार, और सहाबा यूज्ड टू काउंट ऑल्सो. और वो क्या है? रब्बिगफिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर. ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह तू मेरी तौबा कबूल कर ले,
تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو معافی دینے والا ہے، یہ اپنی زبان میں مانگ لے جس طرح بھی ہو۔ انشاءاللہ یہ دو دعا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بریک سے پہلے بتلائی ہے، یہ دو دعا آپ ضرور یاد کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں within a few seconds انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اور بھی وظائف بتاؤں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوبارہ بریک کے بعد آپ کے سامنے میں مفتی سراج حاضر ہوں، ایک رقیہ شرعیہ قرآن و حدیث کے روشنی میں وظائف بیان کرنے کے لیے۔ بریک سے پہلے آپ کے سامنے میں نے 2 وظیفے بیان کیے، اب بریک کے بعد کچھ اور وظائف ہیں جس کو ہم سنتے ہیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکثر کام کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائیں گے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بھی پرابلم ان کے سامنے آتا تھا تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہو؟ سلام، ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ جی مولانا صاحب، آپ کا پروگرام بہت ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے۔ دعا کرنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، تندرستی دے، صحت دے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، شکریہ، خدا حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے دوست ماشاءاللہ لیاقت بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر مرادیں پوری فرماوے۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ یو کے میں۔ تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر، whenever a matter was distressing him, making him پریشان، جب کبھی کوئی بھی پرابلم ان کو پریشان کرتا تھا تو اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ بہت سمپل دعا ہے، بہت سمپل دعا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وظیفہ شارٹ کٹ ہے، اللہ کا نام کہہ کر دعا کر رہے ہیں۔ یا حی یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا اللہ، تیری رحمت کے وسیلے سے میری فریاد سن لے، تیری رحمت کے وسیلے سے میری فریاد کو سن لے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ Whenever any distress, any problem used to come، اب یہاں انسان ہے، صبح اٹھتا ہے، کوئی پرابلم سامنے آ گیا، دماغ میں کوئی پرابلم اور کوئی جاب کا پرابلم، کوئی فلاں کوئی بچے کا، کوئی فلاں، اس وقت فوراً یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ میرے ساتھ اس کو سیکھ لو اور ہر وقت اللہ سے مانگو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اتنی زبردست دعا ہے، تیری رحمت کا واسطہ، تیری رحمت کا وسیلہ، اے حی قیوم میری فریاد سن لے، میری بات سن لے، میری دعا سن لے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس پر تو ہمارے اولیاء کرام نے، اکابرین نے، مشائخین نے، نیک لوگوں نے، صالح اینڈ پائس پیپل، ان لوگوں نے ایک کتاب مستقل لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہی رکھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
بس اتنا. دو وظیفے الگ ہے، ایک ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور دوسرا ہے نعم المولا و نعم النصیر، وہ الگ ہے. یہاں صرف اونلی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اونلی 100 بار پڑھنا ہے. If a person recite 100 times, ویزا کا پرابلم، اسی طرح گھر کا کوئی پرابلم، اسی طرح کیس مقدمہ اننیسیسری کسی نے کیا اس پرابلم کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اسی طرح شادی کے لیے، اور جتنے بھی ڈیفیکلٹ پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز جتنی بھی ہے اور جتنے بھی پرابلمز ہیں، ان تمام پرابلمز کے لیے یہ دعا زبردست ہے. یوں کہہ دیجئے یہ تریاق ہے زہر کے لیے، زہر کو ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ وظیفہ ہمیں دیا ہے. اور یہ وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آگ کے اندر میں پڑے تھے. کتنی بڑی آگ تھی، کتنی بڑی آگ کہ وہاں آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی گر کے خاک ہو جاتا، کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا. اتنی بڑی آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ پڑھا، اس سے بڑی کیا مصیبت. ہماری دنیا کی مصیبت تو تھوڑی ہے، چھوٹی ہے. These difficulties are very small in front of the fire of Namrud. That Allah mentioned about that fire in the Quran Kareem. اور وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یاد رہے گا آپ سب کو، اس کو ضرور پڑھیں. سونے کے لیے جائیں، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے سفیشینٹ ہے. اللہ از سفیشینٹ فار می، اللہ از انف فار می. ونعم الوکیل، اینڈ ہی از اے بیسٹ گارڈین فار می، ہیلپر فار می. یہ میرا بیسٹ وکیل ہے، اس سے بڑا کوئی وکیل نہیں. اللہ جانتا ہے نا کہ میرے بندے کو کیا ضرورت ہے. اس وظیفے کو پکڑو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو. اس سے کیا ہوگا؟ ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر غم اور فکر دور ہو جائے گا، ہر آفت سے نجات مل جائے گی. یقین جانیے بہت ہی زبردست ہے، زبردست وظیفہ. اللہ عمل کی توفیق دے. اتنا بڑا وظیفہ ہے، یقین جانیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم himself he recited this وظیفہ in سجدہ in the battle on the day of Badr, which was the first battle of the Islam. وہ اس کے اندر میں پڑھے ہیں سجدے میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ پاک اس سے ہمارے ہر کام کو پورا کر دیتے ہیں. ایسے بے شمار وظائف ہیں، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں. ہم صرف اسے کرنا ہے نا، یقین کے ساتھ کرنا ہے، استحضار کے ساتھ. in my mind why I am reading this وظیفہ, not just reading. ہوا میں اڑنے والا وظیفہ نہیں، بس پڑھتے رہے، پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا اور کیوں پڑھنا ہے اور کس لیے پڑھنا ہے. we don't even know sometime why we reading this وظیفہ. وہ زبان پر یاد ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.
لیکن استہزار نہیں ہے کہ میں اس سبحان اللہ کو پڑھوں گا تو مجھے کیا ثواب ملے گا، میں الحمدللہ پڑھوں گا تو مجھے کیا ثواب ملے گا، میں اللہ اکبر پڑھوں گا تو مجھے کیا ثواب ملے گا، میں لا الہ الا اللہ پڑھوں تو مجھے کیا ثواب ملے گا، اس کا کبھی ہمیں دماغ میں استہزار نہیں ہے. Our mind is empty from all these things. ہاں حدیث میں آتا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ after every فرض نماز سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہو. اگر کوئی آدمی if a person recite 100 times سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 times, do you know how much reward he will get and she will get it? کتنا ثواب ملے گا پتہ ہے؟ پتہ ہے 100 حج 100 نفل حج کا ثواب ہے. اندازہ کیجئے 100 نفل حج کا ثواب ہے. اور اگر کوئی آدمی 100 ٹائم الحمدللہ پڑھ لے فرض نماز کے بعد، چاہے صبح میں چاہے شام میں، یا صبح اور شام 100 بار پڑھے، پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ Do you know how much ثواب mentioned by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ Open the kitab of حدیث کنز الامال. کتنا ہے؟ امام بیہقی also mentioned that 100 horses 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ہے. سامان کے ساتھ 100 گھوڑے to give in the path of Allah. Subhanallah. Amazing. And if a person recite Allahu Akbar 100 times, how much reward? Allahu Akbar. Allah. 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ثواب ہے. Like you slaughtering 100 camels. آپ جائیے نا کبھی پوچھئے نا ایک کیمل کتنے کا آتا ہے، کتنے کا آتا ہے؟ اللہ 2000 3000 5000 very expensive, some of them more than that. کتنے؟ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ثواب ہے. Amazing. اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ لے. کتنی بار؟ 100 ٹائم. کتنا ثواب ہے؟ کتنا ثواب ہے؟ 100 غلام 100 slave to freeing in the path of Allah. 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. یہ تو ثواب کی بات کی ہے میں نے کہ سبحان اللہ پڑھے تو 100 حج، الحمدللہ پڑھے تو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں، اللہ اکبر پڑھے تو 100 اونٹ قربانی، لا الہ الا اللہ پڑھے تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب کیوں نہ ہو. پورے قرآن کا کنکلوژن، خلاصہ یہ 4 سینٹنس ہے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کتنا ٹائم لگے گا 100 بار پڑھنے میں؟ 4 چیزیں ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 100 بار 100 بار 100 بار 100 بار، بہت تو 5 منٹ لگے گی، 5 منٹس. لیکن اس کے پڑھنے سے اللہ میرے کتنے کام کو سولو کر دے گا، اللہ میری کتنی مشکلات کو حل کر دے گا، شیطان کو بھگا دے گا. صبح سے شام تک that person will be protected from shaitan, protected from all type of sins.
ये चीज़ है। जब हम इस वजीफे, ये दिस इज द बेस्ट वजीफा आई एम गिविंग यू, that when Prophet sallallahu alaihi wasallam was coming back from Ma'raj, Ibrahim alayhi salatu wassalam told him, Ya Nabi Allah, you going back to dunya, back to world, give my salam to your ummah. We must say wa alaykum salam. We all must say wa alaykum salam to Ibrahim alayhi salam. He said, Ya Nabi Allah, O Messenger of Allah, you going to dunya, you going to the world, back from Jannat, from Mi'raj to dunya. Ya Rasulullah, tell your ummah, the Jannat is empty, there is nothing inside. If your ummah wants that become garden for them, become different type of trees of fruit for them, become the bungalows for them, become the castle for them, whatever the wishes, if they want, they must read this, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. As they were reading in this dunya, Allah will plant a trees in Jannah for them in front of the castle, in front of the house. Subhanallah. एक वजीफा ये हो गया। तो हम यकीन के साथ पढ़े, हम यकीन के साथ पढ़े। देखो अल्लाह के महबूब बनने के कितने वजीफे, कितने वजीफे। वन पर्सन सेड टू मी, देयर इज एनी वजीफा that wazifa protect me from the fire of Jahannam? Said yes. Prophet ﷺ said to the Sahaba, after Farz namaz you must recite 7 times this dua, and after Maghrib namaz recite 7 times. Very simple. Either person will die at daytime, person will die the night time. मौत आएगी या तो दिन में, मौत आएगी या तो रात में. If he will die daytime, he been protected from the fire of hell, and if he died night time, he been protected from the fire of hell. The best dua after Farz Salah of Fajr, after Farz Salah of Maghrib, Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us what is the dua. What is the dua? वो कौन सी दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, and he taught the companions. The best wazifa. When Allah can save us from the fire of Jahannam, Allah will save us from the fire of this dunya also. We are burning today in the fire of house, in fighting, arguing between husband and wife. We are burning in our house in fighting between parents and children. Children are not listening to parents. Parents are also not listening to the children. They are arguing each other. They don't want to help each other. They want to depart and separate each other. There are so many problems. Best wazifa after Fajr of Farz, after Fajr Salah and after Maghrib Salah. कौन सा वजीफा? मेरे साथ पढ़ो। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। 7 मरतबा पढ़ लो और आज से शुरू कर दो। अभी मगरिब की नमाज का वक्त होगा, मगरिब की नमाज के बाद फौरन उसी जगह बैठकर पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, 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 अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। याद हो गया आपको? तो आज मैंने आपको 1, 2, 3, 4 और 5 वजीफे बताए। नंबर 1 खुलासा। नंबर 1 पहला वजीफा मुस्लिम शरीफ की तिरमिज़ी शरीफ की हदीस वाली दुआ। सहाबी ने 3 मरतबा पूछा,
صحابی نے 3 مرتبہ پوچھا کہ کون سی دعا افضل ہے مسلسل 3 دن کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوسلی 3 دن ان کو یہ دعا بتلائی ہے. اللہم انی اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. دوسرا وظیفہ میں نے بتایا کہ صبح میں 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے یا شام میں 100 مرتبہ, اور وہ ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. کتنے خوش نصیب ہوں گے جو یہ پڑھتے ہوں گے, اور آج سے نیت کر لو کہ ہم پڑھیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں, وہ تو انسنٹ تھے, وہ تو امام الانبیاء تھے, اللہ کے بہت محبوب تھے, وہ پڑھتے تھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ وہ پڑھتے تھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اور وہ ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ویری سمپل, ویری ایزی ٹو میمورائز ٹو اینڈ ٹو ریڈ آلسو. لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہے نا, وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ اینی وظیفہ. یس, آج تو کوئک ہونا چاہیے, بس ادھر پڑھا ادھر ہو گیا, ادھر پڑھا ادھر ہو گیا. نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کتنی دیر تک پڑھتے تھے, کتنے دن تک پڑھتے تھے. ہم تو کچھ بھی نہیں, وہ تو امام الانبیاء تھے. صحابہ used to cry overnight. ہم تو چاہتے بس ادھر پڑھے ادھر ہو جائیں, ادھر پڑھے ادھر ہو جائیں. وہ ہمارے پاس یقین بھی نہیں جو صحابہ کے پاس, ہمارے پاس وہ اتنا ایمان بھی سٹرونگ نہیں. لیکن پھر بھی کلمہ تو اللہ کا ہے, کلمہ تو اللہ کا ہے, بتایا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو برکت تو ضرور ہوگی, اس کے پڑھنے میں بہت فائدہ ہوگا. اس لیے آپ ضرور بھی ضرور, یہ دوسرا بھی. اور تیسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 بار پڑھ لیں, بہت زیادہ سے زیادہ 300 بار پڑھ لیں, 313 بار 100 ٹائم یا 313 ٹائم, اور بہت زیادہ پڑھنا 500 بار پڑھ لیں. میں نے تو الحمدللہ اس کا تجربہ کیا ہے, واللہ کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولا, اب سب کے سامنے میں کہہ رہا ہوں openly today. 1000 people got experience of it. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایسا کام ایسا لگتا تھا کہ نہیں ہوگا, but it's done. ایسی چیزیں جو امید سے باہر تھی اس وظیفے کے کرنے سے ہو گئی. اس کے کرنے سے کام مکمل ہو گیا, آؤٹ آف ہوپ, امید سے باہر. اور وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور ایک اور وظیفہ میں نے بتلا دیا, یہ تیسرا. اور چوتھا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ 100 بار پڑھ لیں, صبح میں 100 بار, شام میں. میں نے آپ کو ثواب بتلا دیا, 100 حج کا ثواب سبحان اللہ, 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں الحمدللہ پڑھنے سے 100 مرتبہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, 100 اونٹ قربانی کرنے گے, اور 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو انشاءاللہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور آخری وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے والا, وہ ہے ترمذی شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وین ایور ڈیفیکلٹی کیم, انہوں نے اس طرح دعا کی ہے, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم, ہم تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں, تو ہماری فریاد کو سن لے, تو ہماری بات کو سن لے, تو ہماری دعا کو سن لے. اس طریقے سے دعا کریں. ہم سب مل کر اب یہ دعا کریں, تینوں دعا ہم کریں. پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
پڑھ لیا آپ نے. اب پڑھ لیتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب ہم تینوں دعا کر لیتے ہیں. سب ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اللہم انا نسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما. ہم سب کی مرادیں پوری فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے سامعین ہیں سب کی دعا کو قبول فرما. سب کی مغفرت فرما. جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لے کہا ان سب کی مغفرت فرما. ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما. پوری امت کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ میں مفتی سراج آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی منڈے کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.